میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ پیر کے روز، پیر کا دن گزر کر جو رات آنے والی ہے اسے شب معراج کہتے ہیں۔ اس امت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس امت نے ہر قدر کرنے والی چیز کی ناقدری کی، اور ہر ناقدری جس چیز کی جائے اس نے اس کی قدر کی۔ یہ امت آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، اور ناقدری کی بنیاد پر وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم رمضان المبارک مہینہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ناقدری کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ جو مسلمان کسی رات میں بیڈمنٹن نہیں کھیلتا، کیرم نہیں کھیلتا، وہ رمضان کی رات میں کھیلتا ہے۔ یعنی اس امت پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے تو بڑی راتیں اور بڑے دن عطا فرما کر اس نے یہ چاہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، لیکن یہ امت بھی اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ گویا اس نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد رب کی ناراضگی کو دعوت دی جائے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کہ اس امت کی کوتاہیوں کا سبب کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، وہ انشاءاللہ العظیم منگل کے روز آپ لائیو سنیں گے انشاءاللہ SBI چینل پر۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ روزانہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے چند راتیں ایسی بنائیں کہ ان راتوں میں عبادت کے ثواب کو اللہ نے بڑھا دیا، اور ان راتوں میں انعام و اکرام کی بارشوں کے نزول کے حوالے سے اس نے ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن راتوں کی فضیلت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، بیان فرمائی، ان راتوں کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو اللہ والوں کی عبادت کا تذکرہ رات ہی سے متعلق آپ کو ملے گا، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ رب قدیر جل جلالہ نے بڑی راتیں ہی عطا فرمائی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑے دن بھی ہیں، بعض بڑے دن بھی ہیں، لیکن زیادہ تر راتوں کا دخل عبادت و ریاضت سے متعلق، دعاؤں کی قبولیت سے متعلق آپ کو زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ شب معراج ہے، شب برات ہے، شب جمعہ ہے، اور شب عیدین ہے، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جمعہ کی رات، شب معراج اور شب برات۔
اور اللہ والوں کی رات کا تذکرہ جب آتا ہے عبادت کا، تو وہ وقت رات کا جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے، ہم اور آپ اس وقت پہ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ تو اپنی دنیاوی تمناؤں کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی رات سجدے میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، لیکن جب رات کا وہ وقت آتا ہے جو دعا کی قبولیت کا، یعنی آخری پہر سحر کا وقت، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اس وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو 5 راتوں کا جو ذکر آیا ہے اس میں شب معراج کا بھی ہے، اور فرمایا گیا کہ جو شخص شب معراج میں عبادت کرتا ہے، رات اگر اس نے عبادت میں گزار دی تو اللہ کریم اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں فرصت بائک چلا کر ادھر سے ادھر اور مینارہ مسجد کے پاس بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے میں آدمی رات گزار دیتا ہے۔ ان راتوں کی سچویشن یہ ہے کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے تلاش کرتے ہوتے ہیں عبادت کرنے والے بندوں کو، اور جو بندہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتا ہے اس بندے کا تذکرہ آسمان پر بھی ہوتا ہے، اور جو ان مقدس راتوں کو عبادت سے زندہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہر رات کی طرح نہ شب معراج کو گزارو، نہ ہر رات کی طرح شب برات کو گزارو، اور نہ ہر رات کی طرح شب جمعہ کو گزارو، اور نہ ہر رات کی طرح شب عیدین کو گزارو۔ شب معراج بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات، یہ معراج کی رات ہے، یہ بلندی کی رات ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اتنی بلندی عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی اتنا بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن کب؟ مدینے میں نہیں، اعلان نبوت کے 12ویں سال مکہ مکرمہ سے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی حکمت میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس سفر سے پہلے آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی 12 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ جب سے حضور نے سچ بات کہنی شروع کی، ہمیشہ سچ بولتے تھے، لیکن سب سے سچی بات کیا ہے؟ سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ سب سے سچی بات ہے۔ اس سے سچی بات کوئی دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے اچھی بات بھی کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے
سے سچی بات اللہ ایک ہے، معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب سے حضور نے یہ اعلان کیا دنیا نے دبانا شروع کیا، دنیا نے ستانا شروع کیا۔ مکے کے لوگ جیسے کہ اجنبی بن چکے ہوں، راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کانٹے بچھانے لگ گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، اتنا دبایا گیا، اور یہ دنیا کا دستور ہے، ہر اچھے اور سچے کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ بہت دبایا گیا، بہت دبایا گیا، یہاں تک کہ دو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ظاہری طور پر سپورٹر تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو سرکار کے چچا جناب ابو طالب، اور سرکار کی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب سچویشن اور خراب ہوئی، تو جب دنیا نے بہت دبانا شروع کیا اور بہت ستانا شروع کیا، تو پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں دباتے ہیں، ہم تمہیں اٹھاتے ہیں، اور پھر ایسا اٹھایا کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنی بلندی پر اپنے محبوب کو لے گیا۔